بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و بارک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کی توفیق سے میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل بھی ان آیات کی ہم نے تلاوت کی تھی اور اس کا اجمالی خاکہ اور اس کے مضمون جو اللہ کریم نے اس کے اندر بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائے ذکر کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا پہلو، اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ رحمان یہ اللہ کا دوسرا نام ہے، یعنی رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ یہ جو پہلو ہے ان آیات کا کہ ایک قرآن سیکھ رہا ہے، ایک قرآن سکھا رہا ہے، سبحان اللہ، آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی متعلم محمد ابن عبداللہ روحی و قلبی فداہ، اور معلم خود خالق ارض و سماوات ہو، شاگرد مکہ کا امی ہو، اور استاد عالم الغیب و شہادہ ہو، اور جو پڑھایا جا رہا ہو وہ قرآن ہو۔ کون سا قرآن؟ کہ جو خود سراپا رحمت ہے اور مجسم ہدایت ہے، نوراً علی نور ہے۔ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور پھر ارشاد فرمایا اسی کے بارے میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہر چیز کا ذکر۔ اب ذرا غور کیجئے کہ شاگرد حضور ہیں اور استاد اللہ کریم خود ہے، پڑھانے والا اللہ ہے جس کی صفت رحمان ہے، اور رحمان یہ رحمت سے مشتق ہے کہ جو مبالغے کا سیدھا رحمان، فلان ان کے وزن پر ہے، یعنی کسی صفت کی انتہائی کثرت پائی جاتی ہے جس میں آخری حد، تو رحمت کی آخری حد جو ہے وہ صفت رحمان کے اندر موجود جو ہے کہ اللہ پڑھا رہا ہے، محبوب پڑھو، اور حضور پڑھ رہے ہیں، مولا کیا پڑھنا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ تو پڑھنا قرآن ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو۔ تو جو سکھایا وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کا علم، ان کی معرفت، وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر ہے، اور وہ قرآن اللہ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے کہ محبوب کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ہم نے آپ کو بتایا نہیں ہے، ہر چیز بتا دی ہے۔ اور کیسے بتائی ہے، کتنے دنوں میں بتائی؟ اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں کن کہہ دیتا، سارا قرآن مجید کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیتا۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کریم نے اس کا پیریڈ مقرر فرمایا کہ جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ ایک سال ہے پورا، جی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں یہ کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا امتحان ہوگا، یعنی ہر کتاب کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں یہ کتاب مکمل کریں، سال کے اندر کریں۔ تو اللہ کریم نے چونکہ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے
اور پڑھایا اللہ نے ہے اور حضور نے پڑھا ہے، تو ٹائم کتنا لیا ہے؟ ٹائم میں نے کہا اللہ جو چاہتا تو 1 منٹ میں عطا فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب دوسرے لوگوں کی تعلیم میں جو مضمون ہوتے ہیں وہ 1 سال کا ہوتا ہے، محبوب ہم جو آپ کو قرآن پڑھا رہے ہیں اس کا دورانیہ، اس کی ڈوریشن یہ 1-2 سال نہیں محبوب، ہم 23 برس آپ کو قرآن سکھائیں گے۔ کتنے برس؟ 23 برس اللہ نے قرآن مجید اپنے محبوب کو۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جبریل کیا کرنے آتا تھا؟ جبریل تو یاد رکھیں جب آپ سکول میں جاتے ہیں نا تو ہر کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا، کچھ آگے پیچھے کرسیاں سیدھی کر دے، صفائی کر دے، بلیک بورڈ صاف کر دے، چیزیں مہیا کر دے، چاک لے آتا ہے، کوئی کتابیں لے آتا ہے، کوئی تو جبریل کا کام فقط یہ تھا کہ میرے محبوب قرآن میں سکھا رہا ہوں اور مصطفیٰ آپ سیکھ رہے ہیں اور جبریل ورقے سیدھے کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی فقط یہ ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے نا، ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ یہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، اور سکھایا کس کو ہے؟ اپنے محبوب کو۔ اس کے بارے میں سن لیں کہ کچھ لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے قول منقول ہے کہ اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن آدم علیہ السلام کو نہیں سکھایا جا رہا، بلکہ قرآن حضور کو سکھایا جا رہا ہے، قرآن کا نزول ہی آپ کی ذات پر ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اندازہ لگا لیں کہ جب قرآن اللہ سکھا رہا تھا اور یہ بحر بے پیدا کنار اس صدر منشرہ میں موج زن ہو، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب قرآن اللہ محبوب اپنے کو دے رہا تھا، جب اسماء کی باری آئی تو فرمایا یہ خلیفۃ اللہ فی الارض، فرمایا وعلم آدم الاسماء، اللہ نے ہر نام جو ہے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ لیکن جب خلیفۃ العالم کی باری آئے تو فرمایا علم القرآن، ہم نے صرف نام نہیں سکھائے، ہم نے پورا قرآن سکھایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں، پھر روایت میں آتا ہے کہ اس کے اندر ماہیت کیا ہے، کیسی ہے، مٹیریل کیسا، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا محبوب اب ہم آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں، اور کوئی سکھائے، مثلا کوئی اچھا استاد ہو، اس کا شاگرد اچھا ہو تو وہ شاگرد عالم بن جاتا ہے، عالم بنتا ہے، اور وہ پھر استاد خود بن جاتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ جب حضور سیکھ رہے تھے، اللہ سکھا رہا تھا، تو اس وقت سیکھنے اور سکھانے کا عالم کیا تھا، کتنا پیارا ماحول ہوگا جب اللہ اپنے محبوب کو قرآن سکھا رہا تھا۔ اور وہ پھر کیسا تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ اب یہ ثابت ہو گیا، اور کیسا قرآن کہ آفرینش سے لے کر قرآن کے اندر جتنا علم ہے، جہاں سے کائنات شروع ہوئی، جب اللہ نے پہلا امر کن کیا، وہاں سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کی ساری چیزوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، اور یہ سارا علم مصطفیٰ کے قلب انور پر ہے۔ کون سی چیز ہے حضور سے چھپی ہوئی ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں تو حضور کو علم نہیں تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے میرے پیدا ہونے، میری ہر چیز کو قرآن بیان کرتا ہے، میری عمر کو بیان کرتا ہے، میرے نام کو بیان، کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر یعنی خشک تر وہ تو الگ قرآن نے خود بیان کر دی، یوں سمجھ لے کہ کائنات کا کوئی ذرہ وہ ارض میں ہو یا سماوات میں ہو، کہ جہاں کہیں بھی ہے، جہاں کہیں پڑا ہے، اس کا علم مصطفیٰ کو ہے، اللہ نے سکھا دیا۔ محبوب وہ قطرہ پڑا ہے، وہ ذرہ پڑا ہے، اس کے ماہیت یہ ہے اور اس کی حالت یہ ہے، اس کا کام یہ ہے۔ محبوب قرآن کے اندر ہم نے لکھا ہے قرآن سیکھو، اور جب بندہ کتاب پڑھتا ہے نا تو پھر روشن ہو جاتی ہے ہر چیز۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔